نبی حضور حافظ ملت محبت کے دریا پیار کے ساغر سرچشمہ اخلاق و مروت ہمدرد قوم و ملت مدبر مسائل امت حضرت علامہ نعیم یعنی نعیم ملت اطال اللہ عمرہ وزید مجدو اور آج کے بہترین ناظم کرم فرما حضرت بڑے بھائی قیصر رضا اعظمی صاحب قبلہ مشہور و معروف لب و لہجے کے مالک محترم المقام حضرت اشہر عزیزی صاحب قبلہ جلسے کے روح رواں حضرت عبدالباری مکی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے حضرت قاری اکرم صاحب ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب تمام ہی اہل علم سامعین سامعات گلاب رحمت خدا کا لے لو طریقہ یہ مصطفیٰ کا لے لو اضافہ چاہو جو نیکیوں میں سلام توصیف رضا کا لے لو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پورا مجمع بآواز بلند کلمہ شریف پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریفی پڑھ لیجئے تمامی حضرات صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ منافقون کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اور آج کے اس پروگرام کو کئی نسبتیں حاصل ہیں، کئی گوشے ہیں جو آج ذکر ہونا ہے، جن میں سے بعض گوشوں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے اور آپ نے بڑے عمدہ خطابات اشعار منقبتیں سماعت کی۔ میں جس وقت حاضر ہو رہا تھا تو نبی حضور حافظ ملت حضرت نعیم ملت کا پرمغز خطاب ہو رہا تھا سیرت خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے، اور بڑی قیمتی باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی۔ مولا تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری تمام خواتین یعنی خواتین اسلام کو کنیزان فاطمہ زہرا بنائے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، رب فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ کہتا ہم نے تمہیں جو دیا یعنی جو رزق دیا، جو ہم نے تمہیں مال عطا فرمایا، اس میں سے راہ خدا میں خرچ کر لو موت آنے سے پہلے پہلے۔ بے شک موت آنے یہ رب کا کلام ہے، اس کو گہرائی سے سنو۔ یعنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے، نبض ہستی خاموش ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ گلشن حیات پہ پتجھڑ آ جائے، آپ کفے افسوس ملتے رہ جائیں، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو۔
اب صدقات واجبہ بھی ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، آپ کسان ہیں، فصلوں پہ عشر ہے، تو یہ تو فرض ہے، یہ تو نکالنا ضروری ہے، تو صدقات واجبات بھی کرتے رہو جو فرض ہے ادا کرنا راہ خدا میں، اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی کرتے رہو، ورنہ اللہ کہتا ہے جب موت آ گئی تو موت آنے کے بعد اب بندہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش یا اللہ کاش تو تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دیتا، فَأَصَّدَّقَ تو میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نیک بن جاتا، مگر اب موت، بولیے اب موت آ چکی ہے، اب تمنا کرنے سے کیا حاصل، اب تو زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی ہے۔ ایک استاذ اپنے شاگرد کے ساتھ قبرستان میں فاتحہ پڑھنے گئے، کیسر بھائی، تو استاذ نے اپنے شاگرد سے کہا جب فاتحہ سے فارغ ہو گئے، بیٹا یہ بتاؤ یہ جو صاحب قبر ہے، یا انہوں نے تمام اہل قبور کے بارے میں کہا کہ جتنے بھی یہاں پہ آرام کرنے والے مرحومین ہیں جو زیر زمین آ کر کے محوے آرام ہیں، جزا یا سزا پا رہے ہیں، اب اگر جزا مل رہی ہے تو محوے آرام ہیں، سزا مل رہی ہے تو عذاب میں گرفتار ہیں۔ استاذ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ انہیں اگر دنیا میں آنے کا موقع مل جائے، مہلت مل جائے دنیا میں آنے کی انہیں، تو یہ کیا کریں گے دنیا میں آنے کے بعد؟ اہل مبارک وہ بڑے بزلہ سنگ، بہت ہی دور رس نگاہیں رکھنے والے اور ایک ایک بات کو بہت گہرائی سے سننے والے ہیں، اس لیے مجھے زیادہ باریکی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت آسانی سے سمجھ جاؤ گے۔ استاذ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ یہ جتنے بھی مرحومین ہیں، اہل قبور ہیں، قبروں میں آ کر کے جو اپنی منزلوں تک، اپنے ٹھکانوں تک پہنچ چکے ہیں، پیوند خاک بن چکے ہیں، یہ بتاؤ بیٹا انہیں اگر دنیا میں آنے کا موقع مل جائے، دنیا میں آنے کی مہلت مل جائے تو یہ کیا کریں گے؟ شاگرد نے وہی جواب دیا جو دینا چاہیے تھا، میں بھی اگر اس کی جگہ ہوتا، آپ اس کی جگہ ہوتے تو یہی جواب دیتے۔ شاگرد نے حد ادب میں رہتے ہوئے کہا حضور اگر انہیں دوبارہ مہلت حیات مل جائے، زندگی گزارنے کا موقع مل جائے تو حضرت یقین کریں مسجدوں کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے، یہ راہ خدا میں بہت خرچ کریں گے، ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی زندگی عبادت خداوندی میں گزار دیں گے، گناہوں کی طرف تو دیکھیں گے بھی نہیں، چونکہ یہ دیکھ چکے قبر میں جا کر کے کیا ہوتا ہے۔ استاذ نے فرمایا بیٹے یہ تو اب دنیا میں آنے سے رہے، جو گیا وہ گیا، ان کے لیے جو تم کہہ رہے ہو وہ موقع بھی تمہارے پاس ہے، تم یہ کام کر لو جو ان کے لیے کہہ رہے ہو۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ زور سے بولو بات سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ موت ایک دفعہ آ گئی تو ختم۔ ابھی میں کھانا تناول کر رہا تھا تو مجھے ایک نے نہیں کئی ایک نے بتایا کہ صوفی باصفا مبلغ دعوت اسلامی حضرت عبدالباری مکی نور اللہ مرقدہ پابند صوم و صلاۃ تو تھے ہی مگر اوابین و اشراق بھی پڑھا کرتے تھے۔ ان کا تعارف، ان کا انٹروڈکشن، ان کی پریبھاشا یہ تھی کہ یا تو گھر پہ ملیں گے، گھر پہ نہیں ہوں گے تو پھر خدا کے گھر مسجد میں ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء ذوی احترام کا نورانی قافلہ جلوہ باہ ہے۔ پوچھئے ایسے لوگ جن کی شناخت مساجد بن جائیں، جن کی پہچان نمازیں بن جائیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے، میخیں جانتے ہو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے میں اللہ پاک جن کو جگہ عطا فرمائے گا ان میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔
وہ فجر کی نماز پڑھ کے آئے جناب والا، انہوں نے پہلے تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو وہ سورج کو دیکھ کر کے نماز کا وقت منتخب کیا کرتے تھے، بار بار سورج کو دیکھتے تھے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، گھڑیاں ہو گئی، سہولتیں ہو گئیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ظہر کی نماز ادا کی، اب عصر کا انتظار ہے، عصر کی ادا کی، اب مغرب کا انتظار ہے، مغرب کی ادا کی، اب عشاء کا انتظار ہے۔ سبحان اللہ، پنج وقت نمازی کی شان الگ ہوتی ہے، بات ہی الگ ہوتی ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ سن کر کے کہ وہ پنج وقت نمازی تو تھے ہی مگر اوابین بھی پڑھا کرتے تھے، اشراق بھی پڑھا کرتے تھے، مالک کی توفیق سے وہ تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں ذکر خیر ہو رہا ہے صاحب ان کا؟ بتاؤ اس محلے میں یہ بات کہی گئی کہ نہیں کہی گئی کہ اتنا بھاری جنازہ بہت کم ہوا ہے یہاں پر اس محلے میں؟ بتاؤ، اونچا بولو، ارے زور سے بولو، تھا کہ نہیں تھا بھاری جنازہ؟ کس وجہ سے تھا؟ ہر کوئی شریک ہونا چاہ رہا تھا جنازے میں، کیونکہ وہ پنج وقت نمازی تھے۔ سبحان اللہ، آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، نمازوں کی پابندی کیا کرو، نمازوں میں غفلت نہ کیا کرو، نماز کی گاٹھ باندھ لو، کسی بھی عالم میں نماز مت چھوڑا کرو۔ اے لوگوں، اللہ پاک ہم سب کو جتنی بھی زندگی اس نے عطا فرمائی، سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکات شریف پیج نمبر 57 کی 26 27 کی حدیث پاک، عن ابی ہریرہ قال عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارأیتم لو ان نارا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل يبقى من درنه شیء؟ قالوا لا يبقى من درنه شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بهن الخطایا۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے زور سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ مشکات شریف پیج نمبر 58 کی 17 22 23 24 25 کی حدیث پاک، عن ابی ذر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فاخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة۔ پورا مجمع بلند آواز سے محبت کے ساتھ نماز کے نام پر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پنج وقتہ نمازی بنو، یہ آج کی تقریر کا پہلا پیغام دل پہ لکھ کر لے جاؤ۔ عبدالباری مکی نور اللہ مرقدہ کا ذکر خیر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پنج وقتہ نمازی تھے۔ بے شک، ذرا زور سے بولو، پنج وقتہ دل میں گانٹ باندھ کے لے جاؤ کہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور جلوہ بار، صحابہ حاضر، حضور نے فرمایا صحابہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے صاف و شفاف پانی کا چشمہ رواں دوا ہو اور وہ گھر والا اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا گندگی بچے گی اس کے بدن پہ؟ صحابہ نے کہا حضور 5 مرتبہ نہائے اور پھر بھی گندگی رہ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا جس طرح 5 مرتبہ نہانے والا میل سے گندگی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 وقتہ نماز ادا کرنے والا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ذرا زور سے بولو، موسم ہے پتجھڑ کا، ساتھ ہے ابو ذر غفاری، حضور کے سفر میں حضور نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کے ایسے ہلایا، پتے گرنے لگے، ظاہر پتے کمزور ہو جاتے ہیں پتجھڑ کے موسم میں، اور پتے جب گرے حضور نے فرمایا ابو ذر دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور ہاں میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے اشارہ کرتے ہی پتے زمین پہ گر رہے ہیں۔ کہا ابو ذر جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے نا ایسے ہی گناہ گر جاتے ہیں جسے میرے ہاتھ سے۔
اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے، دنیا میں کام آئے گی دنیا کی دولتیں، دنیا میں کام آئے گی دنیا کی دولتیں، عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے، گمراہیوں سے شر سے بچاتی ہے خلیل، رکھتی ہے عافیت میں وہ قوت نماز ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیصر بھائی وہ صبح کو جیسے آپ بھی سفر میں بہت رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور میں بھی سفر میں رہتا ہوں، تو میں نے بہت دفعہ دیکھا جیسے آپ مبارک پور سے اعظم گڑھ جائیں گے، سٹھیاؤں جائیں گے، ادھر محمد آباد جائیں گے، تو ہمارے برادران وطن آپ کو سڑکوں پہ دوڑتے ہوئے مل جائیں گے۔ ایک دفعہ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا، بس کوئی مقصد نہیں تھا، میں نے تھوڑا ڈیپلی کہ کیوں دوڑتے ہیں، تو انہوں نے کہا بابا رام دیو جی نے یہ ایڈوائز دیا کہ صبح میں دوڑو، چونکہ تازہ ہوا مانسک سنتولن اچھا رکھتی ہے اور اس سے آکسیجن ملے گا، باڈی میں ویکنس دور ہوگی، تندرستی میں اضافہ ہوگا۔ دیکھو انہوں نے اپنے لیڈر کی بات کو مانا کہ نہیں مانا، صبح صبح دوڑ رہے ہیں، اچھی بات ہے، اس سے صحت بنتی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ کے پیشوا نے جو بات کہی ہے اچھی بات ہے، اچھی بات کہی ہے، مگر ہمیں ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے نماز عطا فرمائی ہے، اور حضور کو تحفہ نماز کا عطا فرمایا خدا نے معراج کے اندر۔ کیوں؟ اب دیکھو نماز تم پڑھو، اس میں فجر کی نماز بھی ہے ماشاءاللہ، فجر کی نماز کے لیے آپ بیدار ہوئے، ٹھیک ہے، اور بیدار ہوتے ہی آپ نے وضو کیا گھر پہ، ویسے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وضو گھر پہ کرنا چاہیے۔ موطا امام محمد کی حدیث شریف ہے، اور بلکہ میں نے الجامعۃ الاشرفیہ ہی میں موطا شریف پڑھی تھی، موطا امام محمد کی یہ حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو گھر پہ وضو کر کے نماز کے لیے جائے تو اس کے ایک قدم پہ گناہ مٹ جاتا ہے اور دوسرے قدم پہ اللہ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب گھر سے لے کر مسجد تک جتنے بھی آپ کے قدم پڑیں گے کتنے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور نہ جانے اللہ کے کرم سے کس قدر نیکیوں میں اضافہ اللہ پاک۔ اچھا دوسرا آپ نماز ہی میں ہیں، پھر یہ بھی ہے کہ آپ وضو کر کے نکلے، اس لیے ہے کہ آپ مسجد میں پہنچے تو امام صاحب تکبیر کہہ چکے تھے نماز کے لیے، تو دوڑنا زیادہ اتنا دوڑنا کہ جس سے نماز میں خلل پڑے اور مسجد کے آداب کا لحاظ نہ رہے، تو اتنا نہیں دوڑنا چاہیے۔ ہاں قدم تیز کر لیے تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تیز دوڑنا، کیونکہ حدیث کا لب لباب یہ ہے، مفہوم یہ ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ چونکہ اب تم نے نماز کی نیت کر لی نا تو تم نماز ہی میں ہو۔ ذرا زور سے بولو، تم نماز ہی میں۔ اب آپ فجر میں اٹھے، آپ نے وضو کیا، مسجد تک گئے، 4 رکعت نماز پڑھی، 2 سنتیں 2 فرض، گھر تک آ گئے۔ گھر تک بعد میں آؤ یار، ایک کام کرو، مسجد سے سیدھا قبرستان جاؤ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہاں جاؤ؟ قبرستان جاؤ، اپنے والد مرحوم کو، والدہ مرحومہ کو، اپنے بھائی مرحوم کو، اپنے اعزاء اقرباء مرحومین کو 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو، یا ایسا کرو آیت الکرسی پڑھ لو، جو بھی آپ کو یاد ہے پڑھ لو، اور اگر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں یاد ہیں سبحان اللہ پڑھ لو، ایصال ثواب کر دو۔ اب آؤ گھر پہ، تو کتنے چل دیے آپ لوگ؟ قدم آپ کے اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ بولو یار ذرا زور سے، کس قدر آپ کے قدم اٹھے؟ اور گھر پہ آنے کے بعد آپ ڈائریکٹ ناشتہ نہ کرو، نہیں، اب ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو۔ سبحان اللہ۔ ابھی ناشتہ بعد میں، ماں ناشتہ تیار کر رہی ہیں، ماں کے چہرے کی زیارت کرتے رہو، اور من ہی من میں پڑھتے رہو، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، پڑھیے میرے ساتھ، پیاری ماں مجھے، یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ
آپ بھی پڑھیے بھائی جان ہمارے ماشاءاللہ. اللہ سب کو ہمارے حافظ ہاشم جمال صاحب ماشاءاللہ, اللہ شاہ جمال ہاشم صاحب جو بھی ہیں, ہاشم جمال یہ جمال ہاشم صاحب اللہ شاد و آباد رکھ کے ہمارے اکبر بھائی تمام ہی علماء پڑھیے میرے ساتھ. اب آپ ناشتہ بھی کرتے رہو, کتنے چلے بتاؤ, قدم بڑھے کہ نہیں بڑھے, خدا کی عبادت بھی ہو گئی اور بدن کی ریاضت بھی ہو گئی. سبحان اللہ, ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. پیاری ماں مجھے, بچوں نے بہت فرمائش کی اس کلام کے لیے, تو تمام اشعار تو نہیں, ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں. پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے, تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری, تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری, تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری, سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے. پیاری ماں, پورا مجمع پڑھے, پیاری ماں. اللہ خوش رکھے ہمارے جوان بچوں کو, سب کو, بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے, آپ سب کو اللہ خوب عزتوں سے نوازے. پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے, لوری گا کے مجھے کو سلاتی ہے وہ, مسکرا کے سویرے جگاتی ہے وہ, مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے. پیاری پیاری ماں مجھے. ہمارے قاری اکرم صاحب, ان کے بھائیوں سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے. اشر بھائی, آج ان کے والد صاحب موجود نہیں ہیں. جب بھی گھر پہ خوشی کا کوئی موقع آئے, کوئی بھی مسرت ہو گھر پہ اور باپ نہ ہو تو احساس ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا باپ سورج کی طرح ہے, سورج گرم تو ہوتا ہے لیکن سورج نہ نکلے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. باپ کی مثال سائے دار درخت کی طرح ہے, سائے دار درخت کی طرح. آپ کو اے سی میں وہ سکون نہیں ملے گا جو سایہ دار درخت کے نیچے سکون مل جائے گا. ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں, بخت مطلب نصیبہ, اچھا نصیب. ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں, باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں. اور ماں تو ماں ہوتی ہے, بولو ماں تو, آواز آئے ماں تو. پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا. نماز پہ میں نے مختصر سی روشنی آپ کے سامنے ڈالی ہے, اس کو آپ گانٹھ باندھ کے لے جائیں کہ اب نماز ہم نہیں چھوڑیں گے. بولیے اب ہم نماز, سفر میں ہیں آپ, مسافر ہو گئے شران تو قصر پڑھیے مگر نماز پڑھیے, نماز مت چھوڑیے. آؤ میں بات اب آگے بڑھاتا ہوں. میں نے جو آیت پڑھی میں اسی طرف آتا ہوں. اللہ نے فرمایا خرچ کر لو پہلے پہلے, بعد میں افسوس کرنے سے کیا ہوتا ہے. جب چگ گئی چڑیا کھیت تو رونے سے کیا ہو, بعد میں کیا ہوتا ہے. آؤ میں تمہیں ایک حدیث شریف اور سناتا ہوں. یہ حدیث شریف الاصابہ میں ہے, تہذیب التہذیب میں بھی ہے, تجرید اسماء الصحابہ میں بھی ہے, اور الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں بھی ہے. اور علامہ آلوسی نے اس حدیث کو امام طبرانی سے نقل کیا ہے, یعنی امام طبرانی بھی اس حدیث شریف کو لے کر کے آئے ہیں. سنو, بڑی پیاری حدیث شریف ہے. خرچ کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, کمزوروں کا ساتھ دینا, یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو کتنا پسند ہے. اس حدیث شریف میں سنو, مچل کے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. عن صعصع قال قدمت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعرض علي الإسلام فأسلمت وعلمني آيات من القرآن
فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عملت اعمالا فی الجاہلیت فہل لی فیہا اجر؟ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما عملت الى آخر الحدیث۔ پورا مجمع بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ ایک صحابی نام ہے صعصع ابن ناجیہ، قبیلے بنو تمیم کے معزز ہستیوں میں شمار ہیں، اور فرزدق شاعر جو گزرا ہے اس کے داداؤں میں لگتے ہیں، فرزدق اسی کی نسل سے ہے۔ جب یہ ایمان لے کر کے آئے اپنے قبیلے کے ساتھ مدینہ شریف میں گئے، کہتے ہیں قدم تو علی النبی، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فعرض علی الاسلام، حضور نے ہمارے سامنے اسلام پیش کیا، کہتے ہیں میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ذرا اونچا بولو، میں نے اسلام، حضور نے مجھے قرآن کی کچھ آیتیں سکھائیں۔ میں نے حضور سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا حضور میں نے کلمہ تو آج پڑھا، مومن تو میں آج ہوا، جاہلیت کے زمانے میں میں نے جو اچھے کام کیے ہیں، میں نے جو نیک کام کیے ہیں، مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے، میں نے جو غریبوں کے لیے پیسہ اٹھایا ہے، حضور اس کا مجھے ثواب ملے گا، اس کا مجھے کچھ اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا وما عملتا، تم نے کون سا کام کیا ہے ذرا بتاؤ۔ سنو ذرا سنیو، اے مبارک پور کے میرے دینی بھائیوں سنو، حضرت صعصع کہتے ہیں یا رسول اللہ جاہلیت کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے پاس دو پر امید اونٹنیاں تھیں، وہ گم ہو گئیں۔ پر امید سمجھتے ہو؟ ارے سمجھتے ہو پر امید؟ یعنی میرے پاس جو دونوں اونٹنیاں تھیں وہ پریگننٹ تھیں۔ اب تو سمجھ گئے؟ ہاں، اب تو قیمت اور بھی زیادہ ہو گئی ظاہر ہے۔ کہتے ہیں حضور وہ دونوں اونٹنیاں میری گم ہو گئیں، میں انہیں تلاش کرنے کے لیے مکہ شریف کے باہر صحرا میں نکلا تاکہ مجھے میری گم شدہ اونٹنیاں مل جائیں۔ میں اپنے ایک اونٹ پہ سوار ہو کر کے نکلا، جب میں ایک جگہ پہنچا تو حضور مجھے ایک گھر نظر آیا، میں وہاں پہ پہنچا، میں نے دیکھا میری اونٹنیاں وہیں پہ چل رہی ہیں دوسرے جانوروں کے ساتھ۔ میں نے کہا صاحب مکان سے یہ اونٹنیاں میری ہیں، اس نے کہا بھائی آپ کی ہیں تو لے جاؤ۔ میں نے تو اس لیے ان کی حفاظت کی کہ کہیں گم نہ ہو جائیں، جس کی ہوں گی وہ آ کر کے لے جائے گا۔ بات چیت ہو رہی تھی، اتنے میں اس نے پانی وانی منگایا، جیسے آپ لوگ پنیاں ونیاں منگا لیتے ہو، ساتھ میں کچھ کھجوریں کھانے کا سامان ناشتہ، تو ایسے ہی اس نے بھی کچھ کھجوریں کچھ سامان منگوا لیا۔ حضرت صعصع اس تناول کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنے میں اس کے گھر سے باندی کی ایک عورت کی آواز آتی ہے کہ تمہارے گھر میں پیدائش ہو چکی ہے۔ صاحب خانہ نے اس آدمی نے اس سے پوچھا کس کی پیدائش ہوئی ہے؟ کہا لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے جب لڑکی کا نام سنا تو فوراً اس نے کہا اس کو دفن کر دیا جائے، اور وہ پیدا ہونے والی اس ننھی سی بچی کی جان لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں حضور میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے بیٹی کو دفن نہیں کرنے دوں گا۔ بیٹی اس کی تھی، مگر آقا خیال مجھے آ رہا تھا، ترس مجھے آ رہا تھا، دیا مجھے، میرے دل میں اتنی انسانیت کہ میں نے اس سے کہا یار تو اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو دفن کر دے گا، تو کیسا انسان ہے؟ وہ کہنے لگا ہمارے سماج میں بیٹیوں کو پیدا ہونا اچھا نہیں سمجھا جاتا، ہم بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کے گلے پڑ گیا، میں نے کہا میں تجھے بیٹی کو زمین میں نہیں گالنے دوں گا۔ کہتے ہیں حضور میرے دماغ میں ایک تجویز آئی کہ میں اسے کچھ لالچ دے کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ لالچ میں آ کر کے اس ننھی سی بچی کو مارنے سے باز آ جائے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ جو دو اونٹنیاں تیرے پاس ہیں میری، یہ دونوں تو اپنے پاس ہی رکھ لے اور اپنی بیٹی میرے حوالے کر دے۔ تیری بیٹی کو تو نہیں پالتا مت پال، میری اونٹنیاں بھی تیری ہیں، وہ تیری بیٹی میری ہے، میں اس کو اپنی بیٹی کی طرح سامان دوں گا، پالوں گا، پیار کروں گا، اور اس کو وہ پیار دوں گا جو ایک باپ اپنی بیٹی کو عطا کرتا تھا۔ حضور کے سامنے وہ یہ بات بتا رہے ہیں
میرے حضور کی چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آج دنیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، چینلز پہ یہ بات چلتی ہے اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ ان لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس دنیا میں عورت کو سمان دینے کے معاملے میں بھی سب سے اونچا اگر کسی کا مقام ہے تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا مقام ہے، ورنہ تو بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑا جا رہا تھا۔ ابھی حضرت نئی ملت نے خطاب فرمایا نا خاتون جنت کے بارے میں، کتنا پیار فرماتے حضور۔ حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ کتنی بیٹیاں؟ پورا مجمع بولے یاد کر کے جاؤ یہ ساری باتیں۔ بڑی بیٹی کا نام زینب، ان سے چھوٹی بیٹی کا نام رقیہ، ان سے چھوٹی کا ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی بیٹی خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، نام ہے فاطمہ زہرا۔ تو آپ میں سے بھی کسی کے پاس اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو دل تھوڑا نہ کرے۔ اشر بھائی میں نے دیکھا بعض پہ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو بھلا آدمی اڑا اڑا سا رہتا ہے، اداس رہتا ہے۔ ارے خدا کے بندے، بیٹے ہی کیا دے رہے ہیں آج کل؟ 2 وقت کی روٹی دے دیں بہت بڑی بات ہے، اور بیٹی تم نے مئو میں، محمد آباد میں، گھوسی میں، یہ تو قریب ہو گئے۔ اگر تم نے جناب والا بنارس میں، بدھوئی میں بھی اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور پتہ چل جائے میرے ابا جی کی طبیعت خراب ہے، دوڑی دوڑی چلی آئے گی تیری بیٹی تجھے دیکھنے کے لیے۔ بلا شبہ سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے، ساری بیٹیاں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، میں مانتا ہوں، مگر بنسبت بیٹوں کے عام طور پہ بیٹیوں کو محبت زیادہ ہوتی ہے۔ بھئی اشر بھائی کچھ تو وجہ ہوگی جو اللہ نے سب سے عظیم ہستی کی سنتان کا سلسلہ، آل اولاد کا سلسلہ بیٹوں سے نہیں چلایا، بیٹی فاطمہ زہرا سے چلایا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں، زور سے بولو، کوئی تو وجہ ہے کہ نہیں؟ چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، دمکتا رہتا ہے کلاستان بیٹی سے، ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ کبھی بھی دل تھوڑا نہ کرو، اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی پہ 3 بیٹیاں وہ سوچے حضور کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں من کان لہ 3 بنات فاتبہن وزوجہن کان لہ الجنہ، اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے وہ ان کو اچھی تربیت دے، پھر ان کی شادی کر دے، حضور کہتے ہیں اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ اگر 2 بیٹیاں عطا فرمائے تب بھی بشارت ہے۔ اے لوگوں، حدیث کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ حضور سے اگر ایک بیٹی کے بارے میں بھی سوال ہوتا تب بھی جواب میں جنت کا تحفہ عطا فرما دیا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیسا دور تھا جب بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ حضور کے صحابی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو راضی کر لیا، وہ راضی ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے تم مجھے اپنی دونوں اونٹنیاں دے دو، میں اپنی بیٹی تمہیں دے دیتا ہوں، اس بچی کو تم لے کر کے چلے جاؤ۔ کہتے یا رسول اللہ وہ ذرا سی بچی بڑی اچھی بچی تھی، بڑی خوبصورت بیٹی تھی، میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اب وہ مجھ سے کہنے لگا ابھی تمہیں اور بھی کچھ دینا پڑے گا۔ میں نے کہا کیا چاہیے؟ تو کہتا جس اونٹ پر تم بیٹھ کر کے آئے ہو وہ بھی مجھے چاہیے، وہ بھی مجھے۔ اونٹ یا اونٹنی؟ تو میں نے کہا میں اپنے گھر کیسے جاؤں گا مکہ شریف؟ کہا میں اپنا کوئی آدمی بھیج دیتا ہوں، وہ وہاں تک جائے گا، واپس پھر یہ سواری بھی مجھے چاہیے۔ کہتے ہیں حضور میں نے وہ بھی دے دی۔ ارے زور سے بولو یار، اللہ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں نرم دلی۔ آج کتنے بے گناہ جیلوں میں قید ہیں مگر ہمارے دل نہیں پسیجتے، ہم ایسے اہل اسلام ہیں، آج دعویٰ ہے ہمارے پاس۔ کتنے لوگ ہیں تمہارے محلے میں 2 وقت کا کھانا مشکل سے ملتا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے جا کر کے ان کی مدد کر دیں، نہیں، مدد بھی ہوگی تو پھر 4 کے ساتھ ہوگی، اخبارات میں فوٹو چھپوائیں گے ہم لوگ، ایسے ہو گئے ہم لوگ۔ اس کو کہتے ہیں دیا۔ اس زمانے میں 3 اونٹنیاں دینا معمولی بات سمجھ رہے ہیں، اور وہ بھی پرائے کی بیٹی، اپنی نہیں، کیا بات ہے، بس ایک انسانیت تھی، ماننا ہوتا تھی۔ کہتے ہیں حضور پھر مجھے اتنا شوق ہو گیا، مجھے اتنا راس
ایک بات بتائیں، دولت ہونا برا نہیں ہے، دولت کی وجہ سے دنیا دار ہو جانا برا ہے، بے شک صحیح ہے، حق ہے، پیور دنیا دار ہو جانا، ورنہ دولت تو عثمان غنی کو بھی اللہ نے بڑی عطا فرمائی سبحان تھی۔ اللہ سبحان اللہ، دولت تو اللہ سے مانگو، مگر یہ دعا کرو یا اللہ ہمیں علم بھی وہ چاہیے جو علم نافع ہو، اور دولت بھی وہ چاہیے جو مال نافع ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو دوسروں کے کام آئے۔ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، ہم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو۔ تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت یہ ہے اسلام۔ حضرت صعصعہ صحابی رسول ابن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب تو وہ جو بیٹی کو میں لایا تھا حضور، وہ میرے سینے پہ آ کر کے سو جاتی تھی، میری داڑھی سے کھیلتی تھی، حضور میرے دل میں اللہ نے اس کے لیے محبت کے ایسے دریا پیدا فرما دیے، حضور اسے دیکھے بغیر مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ کیا بات ہے، یعنی دوسرے کی بیٹی ہے، اس نے نہیں پالی اور اس نے دی بھی تو بدلے میں کتنا مان لیا، اور جس نے پالی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کتنا پیار عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان قدرت کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی تنہائیوں میں اپنے خدا کو یاد تو کیا کرو، اس کا کرم دیکھا کرو کہ جب سارے دروازے کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ سارے دروازے بند، پڑوسیوں نے ساتھ دینا بند کر دیا، رشتہ داروں نے نگاہیں پھیر لی، سب دور ہو گئے، اب خدا کی اس آیت کو پڑھو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ کہتا ہے محبوب ان سے کہو مجھ سے دعا کیا کریں، یہ دعا تو کریں، میں ان کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ تم دعا نہیں کر رہے، اللہ تب بھی تمہیں عطا کر رہا ہے، اس سے دعا تو کرو۔ اللہ کہتا میں تمہارے قریب ہوں، اے اللہ تو ہمارے کتنے قریب ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے اس راز سے بھی پردہ ہٹا دیا، قریب تو یہ بڑا وسیع المفہوم مضمون ہے، کتنا قریب ہے۔ اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جس رگ پہ تیری زندگی ٹکی ہوئی ہے وہ رگ بھی اتنا قریب نہیں ہے جتنا ہماری قدرت تیرے قریب ہے۔ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت لگا ہوگا زندگی میں مبارک پور والوں بہت مرتبہ ایسا کہ سارے رشتے ناطے اب کام نہیں آ رہے، تو بتاؤ اس اندھیرے میں وہ کون سا دروازہ جو مدد کے لیے اس وقت بھی کھلا ہوا تھا۔ زور سے بولو خدا کی رحمت کا دروازہ، آواز آئے خدا کی رحمت کا دروازہ، اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے، امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے، شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے، وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے۔ ذرا زور سے بول دو یہ زمین آسمان چاند تاروں میں، اللہ پاک کو دل کے ساتھ پکارو، نہ جانے کس کا پکارنا میرے رب کو پسند آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا بیڑا بھی پار لگا دیا جائے، اس کو دل کے ساتھ پکارو۔ یہ زمین آسمان چاند تاروں میں تو ہے مصیبت زدوں ہم کے ماروں میں تو جس طرف دیکھیے بس نظر آئے تو تیرا جلوہ خدا پھیلا ہے چاروں سو۔ پڑھیں اللہ چاہتا ہوں پورا ملنا پڑے، اللہ اللہ خوش رکھے، اللہ جنا میرے ہو تو گیتے گاتے ہیں وہ خوشگوار، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور کہتے ہیں سب لا شریک لہو۔ ہاتھ اٹھا کے پڑھ گئے ایک مرتبہ اللہ
ایمان کہتے اس کو ہے کہ اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اتنا یقین ہونا چاہیے کہ دشمن آ کر گلے پہ اگر چھری بھی رکھ دے، ہمیں کوئی آگ میں جھونک بھی دے، تب بھی ہم شرک نہ کریں، تب بھی ہم معاذ اللہ کفر نہ کریں، بلکہ زبان سے یہی کہتے رہیں اللہ اللہ اللہ، اونچا پڑھیے اللہ اللہ۔ کبھی کبھی تنہائیوں میں جا کر کے سوچا کرو، یہاں سے جب جاؤ گے جلسے سے اپنی خوابگاہوں میں جا کر کے دراز ہو جاؤ گے تو صرف 2 منٹ کے لیے ضرور سوچنا، یا اللہ ہم ہی تو تھے جو ماں کے شکم میں تھے، 3 اندھیروں میں تھے، وہاں 3 اندھیرے، ماں کے شکم کا اندھیرا اور جناب والا بچے دانی کا اندھیرا، اور جس جھلی میں لپٹے ہوئے تھے اس جھلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں تھے ہم جب ماں کے شکم میں تھے۔ اے اللہ 3 اندھیروں میں تو نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا، یا اللہ تو نے ہمیں وہاں پر بھی جزا عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، دل کی دھڑکن عطا فرمائی۔ اے اللہ تو ہی تو ہے ہمیں قطرے سے انسان بنانے والا، اے میرے مالک ہم تجھی کو بھول گئے، اے پروردگار تو ہمیں اپنے راستے پر لگا دے، اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس میں تیری رضا ہو، تیرے محبوب محمد رسول اللہ کی رضا ہو۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ اللہ اللہ۔ دیکھو اللہ چاہے تو کیسے زندگی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ میں تمہیں یہ بتا رہا تھا، سگا باپ ہے وہ بیٹی کو دفن کر رہا تھا، مگر حضرت ساسا ایک اجنبی ہے، دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح پیار دے رہے ہیں۔ ہم جو بتا رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ کہتے ہیں حضور اب مجھے میرے دل کو اتنا آنند آتا، دولت والو دیکھو دولت اٹھاؤ تو کیسے اٹھاؤ، یہ بتا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا سانس بند ہونے سے پہلے خرچ کر لو۔ اشر بھائی وہ کہتے ہیں حضور مجھے اتنا سکون ملتا کسی کی مدد کرنے سے، اب تو میں نے عورتوں کو منتخب، اللہ نے ان کو بڑا مال دیا تھا، دولت عطا فرمائی تھی، کہتے ہیں حضور میں نے دایاں جو ہوتی ہیں دودھ پلانے والی عورتیں، حضور ان کو میں نے ڈیوٹی لگا دی تھی، فلاں فلاں قبیلے میں جس قبیلے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا میں ان عورتوں کو وہاں بھیج دیتا، اور جیسے ہی بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا اگر بیٹے پیدا ہوتے تو بیٹے تو یہ لوگ اپنا ہی لیا کرتے تھے، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی حضور میں پہنچ جاتا تھا اور کہتا تھا اپنی بیٹی مجھے دے دے مگر زمین میں مت گاڑنا اپنی بیٹی کو۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے کہا اے میرے صحابی ساسا تم نے اس طریقے سے کتنی بیٹیوں کی زندگی بچائی؟ ارے اس طرح سے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس طرح سے کوشش کر کے 360 بیٹیوں کی زندگی بچا لی۔ ذرا اونچا نہیں بولو گے؟ کتنی بیٹیوں کی؟ 360 بیٹیوں کی۔ حضور میں یہ پوچھ رہا تھا فَهَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ، حضور میں نے جو یہ کام کیا ہے یہ جاہلیت کے دور میں کیا تھا، اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، یعنی آپ کی بعثت سے پہلے یا آپ کی پیدائش شریف سے پہلے، حضور یہ میں نے اپنے کفر کے زمانے میں یہ کام کیا۔ اب بہت توجہ کے ساتھ سننا، کہتے ہیں حضور میں نے جو یہ نیکیاں کی اس کا پھل مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آئے ہائے ہائے، اب حضور مسکرائے ہیں، کیا بات ہے، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور حضور کے لب پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اب حضور کی زبان کھلی، وہ زبان جس زبان کے بارے میں رب کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ زبان ہوتی ہے مصطفیٰ کی، کلام ہوتا ہے خدا کا۔ اب بریلی سے آواز آتی ہے وہ زبان جسی کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت، لاکھوں سلام، پورا مجمع پڑھ دے مجھے اچھا لگے گا، اس کی نافذ حکومت، لاکھوں سلام۔ حضور کی پیاری زبان کھلی اور کہا ساسا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے جو نیکی اچھے کام کیے ہیں جاہلیت کے زمانے میں اس کا تمہیں کیا صلہ ملے گا؟
ایسا سا ہمارے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھ لیا، یہ اسی کا تو سلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، یا رسول اللہ، زندہ باد، پتہ نہیں کتنے لوگ میری بات سمجھے؟ ارے آج ہم 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں صرف گنبد خضرا دیکھنے۔ ایک طلب ہے خانے کعبہ کا طواف کرنے، حج کے ارکان ادا کرنے، صرف گنبد خضرا دیکھنا ہے۔ وہ نگاہیں اب کہاں نصیب ہونے والی ہیں جن نگاہوں نے چہرے مصطفیٰ دیکھا تھا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بولو ذرا زور سے بولو۔ چہرے مصطفیٰ کی طلب کے لیے حضرت سلمان فارسی در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے، پریشانیاں اٹھاتے ہوئے، بولو آئے تھے کہ نہیں آئے تھے مدینہ شریف؟ زور سے بولو۔ کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں جو سجوع رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے آرزو رسول۔ ایسا سہا میرے ہاتھ پہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، یہ اس کا اجر نہیں سمجھ رہے ہو؟ حضرت ساسا مسکرانے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ، بالکل سچ فرمایا۔ اب ساسا نے جو کہا اردو کے شاعر نے اردو میں بالکل وہی کہا کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت بہت پڑھ دیجئے ایک مرتبہ آپ بھی، فضل رب العلا، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، آواز آئے، مل گئے مصطفیٰ، کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ بیٹیوں کا کیسا مقام تھا اور کیسا ہو گیا آج، کیا ویلیو تھی اور آج کیا ہو گئی؟ میرے حضور نے نظام بدل کے رکھ دیا۔ جو بیٹیاں زمین میں گاڑی جا رہی تھیں، ایک موقع وہ بھی آیا کہ حضور ایک موقع پر جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہو گئی تو ان کی بیٹی جو ابھی چھوٹی تھی اس کو آغوش میں لے کر کے حضور نے کہا اس بچے کی تربیت کون کرے گا؟ ایک وہ دور تھا کہ سگی بیٹی کو اپنانے والا کوئی نہیں تھا، آج امیر حمزہ کی بیٹی حضور کی آغوش میں ہے۔ حضور نے فرمایا اس بچی کی تربیت کون کرے گا، اس کو اپنے ساتھ کون رکھے گا، اور اس بچی پر دست شفقت کون رکھے گا؟ اتنا کہنا تھا، پوری مسجد نبوی میں سب کی زبان سے یہی نکل رہا تھا، حضور یہ موقع ہمیں عطا فرما دیں۔ کیسا نظام بدلا ہے مدینے کے تاجدار نے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں رو ہم دوشے سریا کر دیا، وہ جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت حضور نے ایسا پریورتن دنیا میں پیدا کیا، یار کوئی کر نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، بہت ذرا زور سے بولو۔ ایک وہ دور، اور پھر حضور نے اپنے نواسوں سے محبت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ بے شک، اونچا بولو، فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ کتنی محبت فرمائی۔ آؤ یہ بھی میں تمہیں حدیثوں سے بتاؤں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ امام ترمذی المتوفا 179 سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث شریف لے کر کے آئے ہیں، اور یہی حدیث شریف میرے ساتھیوں کتاب المناقب میں مشکاۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اور بھی بہت سارے ماخذ ہیں اس حدیث کے، مگر اختصار کے پیش نظر میں فوراً آپ کو متن سناتا ہوں۔ عن انس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وکان یقول لفاطمہ ادعینی ابنی فیشمہما ویضمہما الیہ۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے جھوم کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ جو ہمارے بھائی پیچھے تک بیٹھے سب سے کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ کہنا کسی کے باپ کی تعریف نہیں ہے، خدا پاک کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ
اور تعریف کرو گے تو اس کا فائدہ سب کو ملے گا. آؤ تیزی کے ساتھ ایک حدیث شریف اور سنتے چلو. مشکات شریف کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث شریف ہے اور صاحب مشکات نے سنن ترمذی سے نقل کیا ہے. امام ترمذی المتوفى 179 ہجری سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث شریف لے کر کے آئے. اسی طرح امام احمد ابن حنبل المتوفى 241 ہجری مسند احمد ابن حنبل میں اس حدیث شریف کو لے کر کے آئے. اور بھی بہت سے ماخذ ہیں, اس اختصار کے ساتھ تیزی کے ساتھ سنیے. ان اسامہ بن زید قال تركت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجات فخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي أنت مشتمل عليه قال فكشف فإذا الحسن والحسين فقال هذان ابنايا وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب بولے, بلند آواز سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں, عاشقوں بھر لو دامن دل کو میں حدیث رسول لایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بتاؤ مبارک پور والو, ٹائم تو ہو گیا بہت زیادہ, 12:30 بج گئے. تم لوگوں کے تو 12 نہیں بجے ہیں. ہمارے بھائی جان کہہ رہے ہیں اور بولیے. یہ پیچھے والے کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کا بھی تو پتا چلے. عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, اب اتنا بھی نہ چاہو کسی کی ٹرین نکل جائے. چمن رہے گا پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو انشاءاللہ ربیع الاول میں ملیں گے. اور میرا تو مبارک پور سے, یہ تو میں ہر جلسے میں کہتا ہی ہوں, آپ جانتے ہی ہو, بڑا گہرا تعلق ہے. اور خدائی قسم لے کر کے کہہ رہا ہوں, مبارک پور آ جاؤ تو اشرف بھائی لگتا ہی نہیں ہے کہیں پردیس میں ہیں, ایسا لگتا ہے اپنے دیس میں ہیں. جی کیا بات ہے, بہت جیسے اپنے دیس میں ہیں. اور الجامعۃ الاشرفیہ بے شک ایسے ہی چمکتا دمکتا رہے. آمین بولو زور سے. کسی نے اس کا جب نام مبارک پور, کسی نے تو رکھا ہی ہوگا, پتہ نہیں کس خدا والے نے اس کا نام مبارک پور رکھا. اسم با مسمہ ہے مبارک پور, واقعی میں مبارک ہے. لوگوں پہ اگرچہ دولت ہو نہ ہو مگر دین کی محبت تو یہاں بچے بچے کے دل میں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو. اور مچل کے آپ کے جلسے کا عنوان ذکر شہدائے کربلا بھی تو ہے. ایک وہ دور بیٹیوں کو گاڑا جا رہا تھا اور پھر حضور نے کیسا نظام بدلا کہ بیٹیاں تو پیاری ہیں ہی, بیٹیوں کے بچے بھی پیارے ہیں. کیا بات ہے, بہت اور کتنے پیارے ہیں, کتنے پیارے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا, سئیلا رسول اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں یہ استفتاء کیا گیا, یعنی سوال کیا گیا. کیا سوال کیا گیا؟ سوال کیا تھا, ایو اہل بیتی کا احب الیک یا رسول اللہ, اے میرے آقا یہ بتائیں اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے, سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا, قال الحسن والحسین, آپ بھی بول لو الحسن. تو اب نعرہ کیا لگائیں گے آپ جب بھی لگائیں گے, یا حسن. ماشاءاللہ تقریر میں سن لیا ہماری, ماشاءاللہ آپ نے پڑھے بولے کیا نعرہ لگائیں گے, یا حسن یا حسن. ہاں دونوں بھائیوں کا نعرہ ساتھ میں لگاؤ. بعض لوگ نعرہ ساتھ میں نہیں لگاتے, جب نانا نے دونوں کا ذکر ساتھ میں کیا ہے تو بھائی آپ دونوں کا ذکر ساتھ میں کیوں نہیں کرتے؟ ہم حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. ہاں بے شک بے شک بے شک. سے جنہیں امام حسن یاد نہیں ہے, کیا بات ہے, بہت امام حسن کا تذکرہ ہی نہیں کرتے, جبکہ امام حسین فرماتے ہیں حسن میرے بھائی بھی ہیں, میرے مرشد بھی ہیں. ہاں حضرت امام حسن. اس لیے میں ایک نعرہ لگا رہا ہوں, مبارک پور میں گھر گھر تک پہنچا دو, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین, یا حسن یا حسین یا حسن. دیکھو حضور دونوں کا ذکر ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ نہیں. یہ سنن ترمذی کی حدیث اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کا درجہ بھی بتاؤں گا روایتاً. یہ حدیث حسن ہے میرے ساتھیوں. آؤ میرے بھائیوں, کیا سوال ہوا, حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ محبوب کون ہے, سب سے زیادہ پیارا کون ہے آپ کو اہل بیت میں؟ حضور نے فرمایا ایک کا نام حسن ہے, دوسرے کا نام
حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، حدیث پڑھتے جاؤ، جھومتے جاؤ، مچلتے جاؤ، سبحان اللہ، اور یہاں سے جاؤ تب بھی سبحان اللہ، یہاں بیٹھو تب بھی سبحان اللہ، حدیث شریف ذہن میں بٹھا لو، سبحان اللہ۔ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ، حضور اپنی بیٹی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ حضرت فاطمہ زہرا سے فرماتے کہ میری بیٹی فاطمہ، میرے شہزادوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ، میرے جگر کے ٹکڑوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت دونوں نواسوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش فرما دیتی، حضور دونوں کو دیکھو میری طرف، حضور دونوں کو ایسے چمٹا لیتے سینے سے، وَيَشُمُّهُمَا، دونوں کو چوما بھی کرتے، وَيَشُمُّهُمَا کا ترجمہ ہوتا ہے دونوں کو سونگا کرتے تھے، سونگا کرتے تھے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھے، ارے چومنا سمجھ میں آتا ہے، گلے سے لگانا بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ سونگنے میں لوجک کیا ہے بھئی؟ سونگا کرتے تھے، حدیث کہتی ہے سونگا کرتے تھے، حدیث کہتی ہے سونگا کرتے تھے، یا اللہ یہ سونگنے کا مطلب کیا ہے؟ بریلی سے امام احمد رضا کا لہجہ سنائی دیتا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور سنیے ایک بات بتاؤں، فضائل اہل بیت بیان کرنے کے لیے ہمیں من گھڑت باتیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے پاس مستند ذخیرہ موجود ہے، اس لیے کہ ہم ہائے والے نہیں ہیں، واہ والے، ہم زندہ باد والے ہیں۔ ہمارا حسین ہارا نہیں ہے، جیتا ہے، تو ہم ہائے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں واہ حسین، زندہ باد حسین۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، حدیث کا ترجمہ سناؤں گا، پریشان نہ ہوں آپ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے میدان کربلا میں امام حسین کے علاوہ بھی بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے چند شادیاں کی، ان سے اللہ نے چند بیٹے عطا فرمائے، تو ان بیٹوں میں سے نام بتایا آپ کو ان کے؟ سنو، حضرت عباس علمبردار کا نام تو سب کو پتا ہے مبارک پور والوں۔ عباس علمبردار کے سگے 3 بھائی شہید ہوئے، سگے 3 بھائی۔ ایک کا نام ہے عثمان ابن علی، کیا نام بتایا میں نے؟ نہیں بولو گے زور سے؟ ایک بھائی کا نام ہے عبداللہ ابن علی، ایک کا نام ہے جعفر ابن علی، اور ایک کا نام ہے عباس ابن علی۔ یہ چاروں کے 4 بیٹے ام البنین کے بطن سے اللہ نے عطا فرمائے، اور لیلہ بنت مسعود کے بطن سے اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام ہے ابو بکر۔ توجہ فرماؤ، پورے مبارک پور میں یہ بات میری پہنچے، آپ کے ذریعے پہنچے گی۔ میدان کربلا میں جو مولا علی شیر خدا کے چند بیٹے جو دوسری بیویوں سے تھے، ان میں سے دیکھو ایک کا نام ہے ابو بکر ابن علی، ایک کا نام ہے عمر ابن علی، ایک کا نام ہے عثمان ابن علی، ایک کا نام ہے عبداللہ ابن علی، ایک کا نام ہے عبیداللہ ابن علی، ایک کا نام ہے جعفر ابن علی، ایک کا نام ہے اصغر ابن علی، اور ایک کا نام ہے عباس ابن علی، اور حسین کو بھی شامل کر لو تو بیٹے بن جاتے ہیں 9۔ یہ 9 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور بھی روایتیں ہو سکتی ہیں، مگر یہاں محل استشہاد یہ ہے، تمہیں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، نام اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے۔ ذرا غور سے بولو، جس سے، مثال کے طور پہ میں اپنی بات کروں تو میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو تراب رکھا، اس لیے کہ ابو تراب حضور نے علی کو لقب عطا فرمایا تھا، تو مجھے بڑا اچھا لگا، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا نام ابو تراب رکھا۔ اے مولا علی شیر خدا، آپ نے ایک بیٹے کا نام عباس رکھا، سمجھ میں آتا ہے چچا کا نام عباس ہے، ایک بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، عبیداللہ رکھا، جعفر رکھا، جعفر بھی چچا کا نام ہے آپ نے رکھا، لیکن ایک بیٹے کا نام عثمان ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ نام چھپائے کیوں جاتے ہیں؟ یہ نام بتائے کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے چھپائے جاتے ہیں کہ اگر چھپ گئے تو پول کھل جائے گی۔ ارے علی نے اپنے 3 بیٹوں کا نام اپنے 3 یاروں کے نام پہ رکھ کے بتا دیا، مجھے ابو بکر بھی پیارا ہے، مجھے عمر بھی پیارا ہے، مجھے عثمان بھی پیارا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں ان چاروں سے پیار ہے، اسی لیے
سنت کا بیڑا پار۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کو اہل بیت سے پیار نہیں، اہل بیت کو صحابہ سے نہیں۔ ابے جس سے پیار نہیں ہوتا اس کا نام بھی نہیں رکھا جاتا۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہو، میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، نام نہیں لوں گا، ضرورت بھی نہیں ہے، میرا مقصد نگیٹو کامنٹ کرنا نہیں ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے نام رکھنے میں کیا ہوتا ہے، وہ سوال ان سے کسی نے کر دیا کہ وہ شہدائے کربلا میں ایک نام ابو بکر بھی ہے، ایک نام عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، تو کہنے لگے وہ نام رکھنے میں کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا نام رکھنے میں کچھ نہیں ہوتا تو اپنے بیٹے کا نام رکھو شمر، رکھو پھر یزید نام۔ اگر نام رکھنے میں کچھ نہیں ہوتا، او یار نام بچوں کا، ارے پڑوسی کا نام نہیں رکھتا آدمی دشمن کے نام پہ، اپنے بیٹے کا نام رکھ دے گا۔ ارے علی کو کتنا پیار ہے ابو بکر سے، اور ابو بکر کو کتنا پیار ہے علی سے۔ آؤ من غلط نہیں، میں تمہیں صحیح بخاری کی حدیث شریف سناتا ہوں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری المتوفى 256 ہجری، بخاری شریف میں یہ حدیث شریف لے کر کے آئے جو تمہیں سنا رہا ہوں۔ بعد نماز عصر حضرت مولا علی اور ابو بکر دونوں ساتھ ہیں، اور وہ تو ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے۔ زندہ باد زندہ باد۔ جو انہیں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں وہ یقین کے ساتھ اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں کہ وہ رونگ نمبر ڈائل کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم لے کر کے کہتا ہوں وہ رونگ نمبر ڈائل کر رہے ہیں۔ ہم نہ ابو بکر کا دامن چھوڑیں گے نہ عمر کا، اور ایک یہ پتہ نہیں اس طرف میرا ذہن نہیں تھا، اہلے اسٹیج میں کس نے دعا فرما دی، آپ میں سے کون نیک شخص بیٹھا ہے، اور ادھر کو میری تقریر شروع ہو گئی۔ اب شروع ہو گئی تو ہو گئی، اب نہیں پتا فجر کی اذان ہی پر ہو جائے۔ سنو میرے ساتھیو، حضرت علی کے بارے میں حضور نے کیا کہا، تم سے منافق محبت نہیں رکھے گا، مومن محبت رکھے گا۔ الحمدللہ ہم سنی مولا علی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں منافقت بھی نہیں ہے۔ ارے بولو زور سے بولو، علی سے محبت ہے کہ نہیں؟ ارے ہمیں تو علی کی آل سے بھی پیار ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو ہے، اور کتنا پیار ہے۔ ہمارا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب کا۔ علی کی وہ اولاد جو فاطمہ زہرا سے ہے حضرات، تو مطلب منافق بھی نہیں۔ میں نے کیا کہا، منافق بھی، اس لیے کہ ہمیں علی سے، اور حضور نے فرمایا علی سے مومن محبت رکھے گا، تو ہم رکھتے ہیں اس لیے مومن ہیں۔ اب حضرت عمر سے کیا فرمایا وہ بھی سن۔ عمر سے کہا اے عمر، جدھر تم جاتے ہو ادھر شیطان نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں عمر سے بھی پیار ہے، تو اس کا مطلب ہمارے وہاں شیطانیت بھی نہیں ہے۔ اب بھیا اپنا اپنا معاملہ چیک کریں، کدھر منافقت ہے اور کدھر شیطانیت ہے۔ یہاں تو الحمدللہ معاملہ کلیئر ہے، نہ شیطانیت ہے اور نہ منافقت ہے۔ اچھا، حضرت عمر کے نام میں آج بھی اثر ہے، اور حضرت علی کے نام میں بھی ہے، عثمان و ابو بکر کے نام میں بھی ہے۔ ارے یہ تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں، مخدوم سنہ کے نام میں آج بھی اثر ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ بھوت کہیں نہیں اتر رہا ہو کہ چوجا شریف چلا جائے، انشاءاللہ میں ولدیت کے ٹھیک ہوگا آئے گا، ولدیت ٹھیک ہو گیا ہے، ذرا زور سے بولو۔ اور جب آئے گا نا مخدوم پاک کے آستانے سے، تو پھر یہی کہتا ہوا آئے گا، نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، درے نبی کا مگر ہر فقیر زندہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کچھ لوگ، علامہ کوکب نورانی صاحب نے یہ بات بیان کی ہے، وہ میں نے انہی کو سنا تو ان کا نام پیش کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کچھ لوگ حج کرنے گئے تھے، تو مسجد نبوی میں خلفائے راشدین کے نام سے دروازوں کے نام ہے، باب ابو بکر ہے، باب عمر ہے، باب عثمان ہے، باب مولا علی شیر خدا ہے۔ تو کچھ لوگ کا مطلب کچھ لوگ وہ تمام دروازوں سے انٹر ہو رہے تھے، مگر جس دروازے پہ عمر کا نام لکھا ہوا تھا اس دروازے سے اندر کو نہیں جا رہے تھے۔ اب وہ پتہ نہیں کوئی مبارک پوری تھا یا اعظم گڑھی تھا یا مئو کا تھا یا گھوسی کا تھا یا کہاں کا بھی تھا، بہرحال تھا۔ اب اس نے یہ معاملہ کیچ کر لیا، کہا بھئی آپ لوگ
ادھر سب سے یہاں سے کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ خیر نام تو نہیں لے پائے، انہوں نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا یوں، اس طریقے سے، سمجھ گئے؟ ارے وہ سنی تھا، اس نے کہا حضور نے سچ فرمایا، جہاں میرا عمر ہوگا وہاں وہ نہیں جائے گا۔ ذرا زور سے بولو، وہاں وہ مطلب وہ نہیں جائے گا۔ اللہ رے یہ شان یہ شوکت عمر کی ہے، باطل لرز رہا ہے یہ حکمت عمر کی ہے۔ اللہ نے یہ تب دبا دیا، حضرت عمر ہو، حضرت ابو بکر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت مولا علی ہو، یاد رکھو اہل بیت کی توہین کرنے والے ہو، یہ صحابہ کی توہین کرنے والے ہو، خدا کی قسم لے کر کے کہتا ہوں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رہے ہم تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، اور زور سے بولیں بعد نماز عصر۔ کون سی نماز کے بعد؟ حضرت ابو بکر صدیق اور مولا علی شیر خدا، یہ دور ہے دور ابو بکر، خلیفہ آپ ہی ہیں۔ مسجد سے باہر نکلے، بچے کھیل رہے تھے، اور انہی بچوں میں فاطمہ کا شہزادہ بھی کھیل رہا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث شریف ہے، کسی کو نظر نہ آئے تو سمپرک کر سکتا ہے، سمپرک نشلک ہے، بخاری شریف میں ہے۔ کیا آپ قریب گئے حسن کے، کتنا پیار ہے ابو بکر کو نبی کی آل پاک سے، ہائے ہائے ہائے، کہ علی ذرا ٹھہرنا، علی رک گئے، مولا علی شیر خدا، آپ نے حسن کو یوں اٹھایا، یوں ایسے اور ایسے چمٹا لیا۔ اچھا یہاں تک رکھتے تب تو سمجھ میں آتا ہے چلو بھئی بچوں کو، لیکن یہاں تک نہیں، پھر ایسے اٹھایا اور یہاں بٹھا لیا۔ یہ بخاری شریف میں ہے، یہاں بٹھا لیا۔ یہ کاندھے پہ کیوں بٹھا رہے ہیں ابو بکر صدیق؟ تو ان کی روح پاک جواب دیتی ہے ان کے نانا بٹھاتے تھے، میں بھی بٹھا رہا ہوں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حدیث کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی حدیث کا حصہ باقی ہے۔ اب ابو بکر نے یوں دیکھا، ارے بچہ یہاں بیٹھا ہوگا تو یوں دیکھیں گے یا یوں دیکھیں گے؟ یوں دیکھا ایسے، اور کہا شہزادے تمہارا چہرہ اپنے باپ کو نہیں گیا ہے، رسول پاک کو گیا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یعنی اپنے نانا جان کے مشابہ ہو۔ اب سمجھنے بیہقی کی ایک حدیث شریف اور سنتے چلو، یہ مولا علی شیر خدا سے مروی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے میرے بڑے بیٹے حسن کو سر سے لے کے ناف تک فرمایا یا سینے تک حضور کے مشابہ پیدا فرمایا، یعنی ان کا چہرہ دیکھو تو حضور کے چہرے کی یاد آتی ہے، مطلب یہ ہے۔ اور باقی حصہ قدم تک حسن حسین حضور کے مشابہ ہیں۔ اب دونوں بھائی ایک جگہ اگر کھڑے ہو جائیں، ایک جگہ واہ واہ واہ، تنویر مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ۔ اب ایسی پیاری حدیثیں اور وہ اعلیٰ حضرت نہ پڑھ، آپ کے مطالعے میں جب یہ حدیثیں آئیں، قلم اٹھایا اور کرتاس پہ لکھنا شروع کر دیا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، ایسے نہ تھا معدوم نہ تھا، یعنی یہ نہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، تھا۔ آج تک تم نے کیا سنا تقریبا میں سایہ نہیں تھا؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تھا، بس فرق ہے سمجھنے کا، جیسا ہمارا ہے ویسا نہیں تھا، تو پھر کیسا تھا؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہتی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا، جھوم کر پڑھیے گا۔ شعر تو بہت مشہور ہے مگر میں چاہتا ہوں ذہن میں اتر جائے۔ تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینی نور تیرا تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا سب گھرانہ ماشاءاللہ اور دیوانہ ہے اس کا جواب دے دو کوئی بات نہیں لگاؤ نہ ڈرو مت جب لگا رہے ہو ماشاءاللہ اب بتاؤ مبارک پور والوں چاہیے بھیا پیئیں گے یا ختم کریں گے تقریر بتائیں اور بولیے ارے ماشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان جتنے بچے اللہ خوش رکھے چلیے ابھی ایک حدیث اور سنا دوں اور ایک بات بتاؤں یہ جو حدیث ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں مبارک پور میں یاد کر کے لے گئے ہوں ہاں مبارک پور میں مزار حافظ ملت کے پاس دن ہوتا تھا جمعرات شریف کا ارے مبارک پور بھی تو مبارک پور شریف ہے ایک صاحب نے کہا تھا یار یہ شریف کیوں لگاتے ہیں تو انہی کے ایک بزرگ نے بڑی انہوں نے اچھی بات لکھی کہتے ہیں یار جب مزاج شریف ہو سکتا ہے تو اجمیر شریف کیوں نہیں ہو سکتا ہے ارے تو شریف اگر لگا بھی دیا تو اس میں کوئی فرض واجب تو ہم بھی نہیں کہتے کوئی نہیں لگاتے مطلب مگر جیسے ہم کہتے ہیں مزاج کیسا ہے تو یہ ہوتا مزاج کیسا ہے اور ایک ہوتا مزاج شریف کیسا ہے تو ذرا مزاج کا وقار بڑھ جاتا ہے زور سے بولو سبحان اللہ اور بدل کے بولو سبحان اللہ وہ جو حدیث سنائی تھی دوبارہ سنو پھر ترجمہ سناؤں گا اس کا ترجمہ نہیں سنایا کان اسامہ بن زید قال تركت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي أنت مشتمل عليه قال فكشف فإذا الحسن والحسين فقال هذان ابنايا وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما بلند آواز سے بولو یا حسن اچھا ہمارے یہ اشار بھائی ماشاءاللہ جب میں پڑھتا تھا اشرفیہ میں تب بھی ایسا ہی پڑھتے تھے جیسا آج پڑھا ہے ماشاءاللہ عمر 55 کی ہے مگر لہجہ بچپن ہی کا ہے اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے آپ کے مبارک پور کا نام روشن ہوتا ہے اور آج کافی دنوں کے بعد اتفاق ملاقات ہوئی ہماری بس یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو پاتی ورنہ الحمدللہ یہ بہت اچھے نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ اور میں جب پڑھتا تھا تو غلام ربانی بھائی ہیں یہ ہیں تو ان کے ساتھ میں رہتا تھا پروگراموں میں اس وقت ہم زیادہ تقریر نہیں کرتے تھے مگر میں ان کو تب سے جانتا ہوں ماشاءاللہ وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور اللہ شاد و آباد رکھے ہمارے حضرت قاری اکرم صاحب کو بہترین قاری ہیں اور اپنے والد مرحوم کی علمی یادگار ہیں آپ کے جتنے بھی برادران ہیں انہوں نے دین کا جو بھی کام کیا اللہ اس کو ان کو بہتر سے بہتر صلاح فرمائے زور سے آمین بول دیجئے یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی یہ حدیث حسن صحیح ہے یہ ترمذی شریف میں امام ترمذی لے کر کے آئے اور بھی متعدد کتابوں میں ہے حدیث کیا ہے رات کا وقت ہے صحابی ہیں زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید ابن حارثہ کہتے ہیں مجھے کچھ کام تھا کوئی ضرورت تھی ضرورت کی وضاحت نہیں ہے حدیث میں کہتے ہیں مجھے کچھ کام تھا میں رات ہی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دروازہ پہ دستک دی حضور تشریف لائے ادھر دیکھو ہماری طرف بھئی یہ تو رومال ہے چادر اگر ہوتی تو میں تمہیں اوڑھ کے بھی بتا دیتا حضور چادر شریف اوڑے ہوئے تھے حضور سے مجھے جو کام تھا کوئی ضرورت تھی میری جب پوری ہو گئی فلما قضیت من حاجتی جب میری وہ ضرورت پوری ہو گئی کوئی مسئلہ پوچھنا تھا یا کوئی اور ضرورت تھی کہتے ہیں جب وہ ضرورت پوری ہو گئی تو میرے دماغ میں اچانک یہ بات آئی کہ حضور جو چادر اوڑے ہوئے ہیں اس میں کچھ چھپا ہوا ہے اس میں کچھ اب میں آگے نہیں بڑھا قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ میں نے عرض کیا حضور چادر میں کیا ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں جو کام تھا تمہارا مکمل ہو گیا جاؤ نہیں میرے حضور اللہ کی قسم رحمت للعالمین ہے
واہ واہ واہ، ایسا نرم دل اللہ نے کسی کا بنایا ہی نہیں جتنا نرم دل اللہ نے اپنے محبوب کا بنایا ہے۔ حدیث کہتی ہے فکشفا، بھئی چادر ایسے اڑے ہوئے ہوتے ہیں نا اس طرح سے، فکشفا، تو حضور نے چادر یوں کر دی، یوں اس طریقے سے۔ جب چادر کو حضور نے کھول دیا، ہٹا دیا، کہتے ہیں اسامہ ابن زید میں نے دیکھا ایک طرف حسن ہے دوسری طرف حسین۔ واہ 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 واہ، ذرا اونچا بولو۔ اہل مبارک پور ہو، مبارک تو ہو ہی، اور حدیث بھی بڑی مبارک ہے، مبارک تشریح بھی سناتا چلوں، سمجھاتا چلوں۔ رات میں تمہارے گھر پہ کوئی کسی ضرورت سے آیا، بچے تمہارے بیٹی کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے، پوتے یا نواسے گھر پہ تھے، چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس ہو رہے تھے۔ بچوں کو دادا سے نانا سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور وہ بچے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں دادی دادا کا پیار مل جائے۔ ہاں بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، جنہیں نانی نانا کا پیار مل جائے۔ تم نے حضور کی سیرت کا یہ حصہ نہیں پڑھا ہے کہ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کتنی محبت فرماتے تھے حضور سے؟ اور جب 8 سال جہاں سردار قریش بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے مکہ والوں کے، وہاں حضور کو بٹھا لیا کرتے تھے، پھر حضور کو کاندھے پہ بٹھا لیا کرتے تھے، مسند پہ۔ تو گھر کے پریوار کے اور لوگ بھی کہتے تھے بچے تو ہمارے بھی ہیں مگر تم عبداللہ کے بیٹے کو، تو عبد المطلب کہتے تھے خبردار خاموش ہو جاؤ، تم آمنہ کے لال کی شان کو پہچان نہیں پا رہے ہو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے اس پوتے کی وجہ سے میرا بھی نام روشن ہوگا، مکہ والوں تمہارا بھی نام روشن ہوگا۔ اور وہ ہوا۔ 8 سال کی عمر حضور کی ہو گئی، 6 سال کی عمر ہوئی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ ایک پوری داستان ہے، انشاءاللہ ربیع الاول کے پروگرام میں آؤں گا تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ 8 سال کی عمر جب ہو گئی آپ کی تو وہ دن بھی آیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا دادی دادا کا پیار مل جائے، نانی نانا کا پیار مل جائے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے بیٹوں کو ڈانٹ دیتا ہے مگر پوتی پوتوں کو نہیں ڈانٹتا۔ اپنے پوتی پوتوں کے لیے تو بیٹوں سے لڑ جائے گا۔ ہاں دادا کو ایک بڑا فخر ہوتا ہے اپنے پوتی پوتوں پر۔ حضرات تو جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، آپ سردار تھے، متولی تھے خانہ کعبہ کے، آپ کے سوگ میں مکہ شریف کی منڈیاں بند ہو گئیں، مکہ شریف ایک طریقے سے بند ہو گیا اور سارے لوگ جنازے میں آئے۔ جب جنازہ آپ کا تدفین کے لیے جا رہا تھا تو جنازہ لے جانے والوں نے دیکھا کہ 8 سال کا ایک بچہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے چمٹ کے رو رہا تھا۔ اور وہ ہستی کون تھی؟ حضرت آمنہ کے شہزادے، ہم سب کے پیارے نبی، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، ہمارے پیارے نبی کی ذات تھی جو اپنے دادا کی محبت میں رو رہی تھی۔ ہمارے قاری اکرم صاحب تشریف فرمائے، والد کے جانے کا غم یا ماں کے جانے کا غم، اب یہ کامن بات کر رہا ہوں میں، کسی بھی عزیز کی موت پر خود سے جو آنسو نکل کے آ جائیں وہ منع نہیں ہے، اس کا ثبوت ہے میرے پاس، وہ منع نہیں ہے۔ منع وہ ہے جو سینے پیٹ پیٹ کے رویا جائے، جس میں ناشکری کی بو آتی ہو، ایسے جملے کہے جائیں جو اللہ کو پسند نہیں، بلکہ آنکھوں سے جو خود سے آنسو آ جائیں اپنوں کی محبت میں، ایسا رونا تو میرے پیارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف میں ہے، آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم کہ جب نزا کا وقت ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تدفین کے بعد صحابہ نے عرض کیا رونے کی وجہ، آپ دیدہ ہونے کی وجہ، حضور نے فرمایا صحابہ یہ ایک محبت ہے جو اللہ نے باپ کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ تو حضرات دادی دادا کا جسے پیار مل جائے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تم اپنے گھر پہ کوئی آیا ضرورت سے رات میں، دروازے پہ اس کے پاس آؤ گے نا تو اپنے پوتی پوتوں سے اور نواسی نواسوں سے کیا کہو گے؟ اے بچوں تم یہیں پہ رکو، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔
पोती पोतों को, नवासों को साथ लेकर के नहीं जाओगे, मगर इस हदीस में ये है कि हुजूर दरवाजे तक भी गए तो दोनों को साथ लेकर के गए। अब मतलब सीधा सीधा ये है कि नाना जान को अपने हुजरे शरीफ से दरवाजे तक जाना है तो इतने देर की दूरी भी गवारा नहीं कि नवासों को छोड़ करके चले जाएं। यहाँ तक भी गए हैं तो साथ लेकर के गए हैं। कहा उसामा बात ये है, ये मेरे शहजादे हैं और मेरी बेटी के शहजादे हैं। उसके बाद हुजूर ने जो दुआ की उस दुआ में अल्लाह करे हम सब शरीक हो जाएं, क्योंकि उस दुआ में हम और आप भी हैं। हुजूर ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा, ए अल्लाह मैं इन दोनों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मालिक तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अब जो जुमला आ रहा है वो हमारे और आपके लिए है, अल्लाह गुलामों में कबूल फरमा ले। दिल से आमीन बोलिए। हुजूर ने कहा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं। बताओ हसन और हुसैन से मोहब्बत है कि नहीं? बोलो। रात में इस वक्त तक आप बैठे हैं तो जाहिर है मोहब्बत है। ऐसे प्यारे नवासे, ऐसे प्यारे शहजादे, जरा सोचो, एक शहादत सिर्री से सरफराज हुए और दूसरे इमाम हुसैन जब मदीना छोड़ के मक्का जा रहे होंगे। अब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि दरवाजे तक आए थे तो साथ लेकर के आए थे। वही नवासे इमाम हुसैन जब अपने नाना जान की कब्र शरीफ पे जाके आखिरी मर्तबा सलाम पेश कर रहे होंगे तो वो मंजर कैसा होगा न मैं बयान कर सकता हूं न आप सुन सकते हैं। कदम मदीने से कैसा उठा रहे, आप लोग हुसैन बोल दिया कीजिए जब मैं कहा करूं हुसैन। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। हुसैन बोला करें आप लोग। कदम मदीने से कैसा, ये ऐसा कदम है कि अब पलट के जिस्मानी तौर पे वापस नहीं आना है। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। मदीना छोड़ के मक्का को जा रहे। चल खुश रखे या अल्लाह जिनकी जबानों से तेरे नबी के नवासे का नाम अदा हो रहा है, या अल्लाह इन्हें सबको गुलामी में कबूल फरमा ले। आमीन बोलो, दिल से आमीन बोलो। शहर के बाहर सवारी, बस 10-15 मिनट में मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। शहर के बाहर सवारी सजा रहे हैं हुसैन। शहर के बाहर सवारी सजा रहे हैं हुसैन। मदीना छोड़ के मक्का को जा रहे, जोर से बोलो। मदीना छोड़ के मक्का जा रहे हैं हुसैन। वाह वाह। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। किसी भी गम को नजर में न ला रहे हैं हुसैन। जमीन वो पला पर है हश्र का मंजर। जमीन वो पला पर है हश्र का मंजर। जनाजा हाथों पे असग़र का ला रहे हैं हुसैन। जनाजा हाथों पे असग़र का ला।
اصغر سے 4 مصرے یاد آئے قیصر بھائی، بہت اچھی نظامت ہوتی ہے ہمارے قیصر بھائی کی، مختصر بہت اچھی نظامت کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بذلہ سنج ہیں قیصر بھائی۔ یہ 4 مصرے کہ سوال یہ نہیں نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ ہے تلاوت کا کیسے۔ اور جس حرملا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید، 6 ماہ کے اصغر سے ڈر گیا کیسے۔ زمین کو بلا پر ہے حشر کا منظر، نماز چھوڑی نہیں جا، کربلا کا پیغام ہے بھائیو، کربلا کا پیغام ہے۔ زمین نماز چھوڑی نہیں جاتی زیر جہی، کٹاک سر کو سبق یہ سکھا رہے ہے حسین، اللہ خوش رکھے، کٹاک سر کو سبق یہ سکھا رہے، بہت اچھا ہے زندہ۔ اور یہ آخری شعر ہم سب کے لیے ندا کہتے ہیں آواز کو، روز محشر قیامت کا دن، اور مصیبت تو مصیبت سمجھتے ہیں آپ، صدا مطلب آواز، صدا یہ انشاءاللہ ایسا ہوگا، بولیے انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ، صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں، صدا یہ آئے گی محشر میں، محشر مطلب قیامت، صدا یہ آئے گی محشر میں وقت مشکل میں، لو بخشوان وہ ہم سب کو، لو بخشوان وہ ہم سب کو آ رہے ہیں حسین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صدیاں گزر گئیں، پونے 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا، بلکہ 1400 سال ہونے کو ہیں، سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، تب سے لے کر آج تک میرے امام کی محبت میں نعرے لگتے چلے آ رہے ہیں، نہ جانے کتنی آنکھوں سے آنسو ان کی محبت میں بہتے ہیں، مگر یہ رونا بطور ماتم نہ ہو، بلکہ اس طور پہ رونا ہو کہ یا اللہ تیرے نبی کے نواسے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ 71 جنازے اٹھانے کے بعد بھی فاطمہ کا بیٹا خدا کی بارگاہ میں یہی کہہ رہا تھا، اشکوں کو بھی پی لوں گا، ہونٹوں کو بھی سی لوں گا، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لوں گا۔ بہت اچھا ہے، زندہ باد۔ عزم کی داستان کا نام کربلا ہے، وفا کی داستان کا نام کربلا ہے، اور کربلا کی داستان سے ایک سیکھ اور سبق جو جیتا جاگتا ثبوت ہے یہ بھی ملتا ہے کہ ظلم کی ناؤ زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ 3 سال 7 مہینے یا 6 مہینے یزید حکمران رہا، لیکن بعد میں بتاؤ اس کا نام و نشان مٹا کہ نہیں مٹا، اونچا بولو۔ اور جہاں پانی پہ قبضہ ان کا تھا، فرات پہ قبضہ ان کا تھا، کربلا میں قبضہ ان کا تھا، آج خود جا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، وہاں کربلا، اس کربلا میں قبضہ یزید کا ہے یا علی کے شہزادوں کا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ تو ہر ظالم کو بھی سیکھ لینا چاہیے داستان کربلا سے، جو ظلم کرتا اور سوچتا ہے میں کچھ بھی کرتا رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا، ارے ظالم تجھے یہی پتہ نہیں ہے کہ ظلم ختم ہو جاتا ہے، انصاف زندہ رہتا ہے۔ کربلا کی داستان میں یہ سبق ہے کہ جن کے بچے پیاسے شہید ہوئے، آج ان کے نام پہ کروڑوں دیوانے ہیں جو پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور جن کے پاس پانی تھا ان کے نام پہ کوئی ایک بوند پلانے کو تیار نہیں ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں، زور سے بولو۔ اور میرے بھائیوں، کربلا کی داستان میں وہ ڈاکٹر جوہر صاحب کا ایک شعر ہے، بڑا اچھا شعر ہے ان کا، کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، شہادت حسین جو ہے حقیقت یہ ہے کہ شہادت حسین گویا کہ یزید کو دفن کر دیا امام حسین کی شہادت نے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
اور تم سے آج کے حالات کے تناظر میں کہوں گا نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔